بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بندے نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی، کسی نے کہا کہ میں نے تو آدھی طلاق دی، یا نصف تطلیقت، ثلث تطلیقت، طلاق کا تیسرا حصہ تجھے دیا، تو ایک طلاق ہی واقعہ ہوگی. آدھی طلاق دی یا ثلث طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی. قضا فی کل جزء شائع، اسی طرح ہر جزء مشترک کو اگر طلاق دی جائے گی تو وہ بھی ایک طلاق واقع ہوگی. لأن ذکر بعض ما لا یتجزا کذکر کلہ، کیونکہ وہ چیز جس کے اجزاء نہیں ہوتے اس کے بعض کو ذکر کرنا یہ کل کے ذکر کی طرح ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ جن چیزوں کے اجزاء نہیں ہوتے ان کا بعض کا ذکر کرنے کا مطلب، بس کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ میں اس گھر کے آدھے گھر میں شریک نہیں ہوگا تو آدھے گھر میں کو نہیں خریدوں گا، یا آدھے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو آدھے گھر میں جانا پورے گھر میں جانا ایک ہی چیز ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آدھی طلاق ہے تجھے، تو آدھی کا طلاق کے اجزاء ہوتے نہیں، طلاق تقسیم نہیں ہوتی. تو جس چیز کے اجزاء نہیں ہوتے اس کے جز کا ذکر کرنا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کل کا ذکر کیا ہو. صیانۃ للکلام عن الالغاء، بندے کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے پوری طلاق واقع ہو جائے گی. اگر طلاق دی بندے نے عورت کو نصف طلاق یا طلاق کا تیسرا حصہ تو ہوگی ایک طلاق. وطلاق المکرہ وسکران واقع، اور بندہ جس کو مجبور کیا گیا تو طلاق دے، اصلے کے زور پہ مجبور کیا گیا. کتاب الاکراہ پڑھا پیچھے. اکراہ مجبوری یہ ہوتی ہے کسی بندے نے کسی کو مجبور کیا کہ فلاں کام کر رہے تو یہ قتل کر دوں گا یا تیرا عضو توڑ دوں گا کوئی، تو اور یقین بھی ہے بندے کو کہ وہ جو دھمکی دینے والا ہے وہ ایسے کر دے گا، اس کو اکراہ مجبوری کہتے ہیں. تو اس طرح کسی کو مجبور کیا گیا، اس نے طلاق دی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ہمارے عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہو جی، اور یہ گھر والوں نے مجھے مجبور کیا، جو مجبور کیا انہوں نے 2-4 مرتبہ کہا تو طلاق دے دی بندے نے، پھر بعد میں کہتا ہے کہ مجھے مجبوری سے طلاق دلوائی گئی ہے اس لیے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو مکرہ جس کو مجبور کیا گیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق اس سکران واقع ہو، کوئی نشے میں ہے، نشے والے کی تکرار واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. مکرہ کی کو واقع ہو جائے گی فإن طلاق ہو صحیح ہو لإقرارہ بالطلاق، اس کی طلاق صحیح ہے کیونکہ وہ طلاق کا اقرار کر رہا ہے. بعد میں کوئی سے پوچھے تو نے طلاق دی تھی، اس نے کیا کر رہا ہے کہ میں نے دی تھی، اگرچہ مجبوراً دی تھی لیکن دی تو ہے، طلاق کا اقرار کر رہا ہے. نشئی کی طلاق واقع ہو جائے گی. لأن الشرع لما خاطبوا في حال سكره بالامر والنهي بحكم الفرعي كالصلاة عرفنا انه يعتبر كقائم العقل تشديدا عليه في الاحكام الفرعية. جب شریعت نے اسے مخاطب کیا ہے نشے کی حالت میں تمام ہر امر اور ہر نہیں کا، جس بندے نشہ کیا ہوا ہے نماز اس پر لازم ہے کہ کوئی نہیں؟ نماز اس پر لازم ہے کہ شرعی فرائض سارے اس پر کیا ہے؟ تو شریعت اسے مخاطب کر رہی ہے بھائی نماز پڑھ. جب اسے اس بات کا مخاطب کر رہی ہے پھر شریعت اسے اس بات کا مخاطب کر رہی ہے کہ وہ طلاق دے یا دے، اس کی عقل قائم ہے. کیونکہ جب شریعت اسے مخاطب کر رہی ہے نشے کی حالت میں ہر امر اور نہیں کے ساتھ تمام احکام فریعہ جو شریعہ فقہی احکام ہے، عرفنا انہ اعتبرہ کالقائم، ہم نے یہاں سے یہ جان لیا کہ شریعت نے اس کو یوں اعتبار کیا کہ قائم العقل، جیسے اس کی عقل قائم ہے. اس پر شدت کرتے ہوئے اس نے یہ برا کام کیا کیوں ہے، اس پر یہ سختی کرتے ہوئے شریعت اس کے اس کام کو کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی گویا کی عقل قائم ہے، صحیح ہے اس کی. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا كَانَ نَوَيْتُ بِالطَّلَاقِ، اسی طرح کسی بندے نے کہا کہ کسی کو مجبور کیا گیا یا کسی کو نشے میں تھا اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تھی، جو میں نے طلاق دی تھی نا تو میری نیت تھی طلاق کی، تو اس طرح نشے کی حالت میں طلاق دی تھی یا مجبوری کی حالت میں، تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میری طلاق کی نیت تھی، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لأن الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق، کیونکہ مجبوری اور نشہ یہ طلاق میں اثر نہیں کرتے. فإذا أخبر أنه كان قاصدا لذلك فقد أخبر، اگر اس نے خبر دے دی کہ وہ اس نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اس فیصلے کو مؤکد کر دیا، پکا کر دیا. یہ جو ہے نا، یہ جو کہا کہ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا كَانَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ، کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہے. یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس نے یہ جو نشے والا ہے یا اسے مجبور کیا، اگر وہ یہ کہے کہ میری طلاق کی نیت تھی تو پھر طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کہتے اس طرح مسئلہ نہیں ہے، اس کی طلاق کی نیت تھی یا نیت نہیں تھی، طلاق واقع ہو جائے گی. حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ
الفاظ جو ہے یہ کاتب کی غلطی سے لکھنے ہوئے یہاں پہ کہ یہ الفاظ اس قدوری کے متن کے نہیں ہے، لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے. وَيَقَعُ طلاق الاخرس بالاشارت، گنگے کی طلاق اشارے سے واقع ہو جائے گی. لأنها اذا صارت معہودۃ فأقیم وقام العبارۃ دفعا للحاجۃ، کیونکہ جب اشارہ کرنا اشارہ عرف میں مشہور ہو جائے، کسی کام کے لیے کوئی اشارہ مشہور ہو جائے تو وہ اشارہ کلام کی طرح ہوتا ہے. اور یہاں پہ بندہ ظاہر مجبوری بھی ہے، اب بندے نے طلاق دینی ہے تو وہ کیسے دے؟ اگر اس کو گنگے کو اشارے کی اجازت نہ ہو، اس کے اشارے کو کلام نہ کہے تو پھر مجبوری ہے اس کی. دفع للحاجت، اس کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے اشارے کو کلام کے قائم مقام کریں گے. اشارے کو ویسے بھی اشارہ کلام کے قائم مقام ہوتا ہے، اشارہ کلام ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اس نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تکلم الناس، آپ کلام نہیں کریں گے لوگوں سے 3 دنوں تک، الا رمزا، مگر اشارہ کے ساتھ، نہیں کلام کریں گے مگر اشارے کے ساتھ. اللہ تکلم الناس، یہ آپ کلام نہیں کریں گے مگر اشارے کے ساتھ. تو اشارہ جو ہے نا، یہ جو استثناء، یہ مستثنیٰ متصل ہے کہ آپ کلام نہیں کریں گے مگر اشارے کے ساتھ کلام کریں گے. اگر یہ مستثنیٰ متصل ہو تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اشارہ بھی کلام ہے. آپ نہیں کلام کریں گے لوگوں سے 3 دنوں تک الا مگر اشارے کے ساتھ. تو اشارہ جو ہے یہ کلام ہے. یہاں سے استاد صاحب نے دلیل بتائی تھی کہ اشارہ جو ہے یہ کلام ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. میں نے لکھی تھی، پتہ نہیں کہاں لکھی تھی، شاید ہدایہ پہ لکھی تھی یا ادھر یہ لکھی ہوگی. تو سمجھ آ گئی کہ اشارہ کیا، گنگوں کے حق میں اشارہ کلام کے قائم مقام ہے، کلام ہے. دفع للحاجت، اس کی ضرورت کو بھئی اب مثلا وہ بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، بلا اس کے بگرو نہیں لیتی اور وہ بول بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں چھوڑنی اور وہ بول بھی نہیں سکتا. اس کی مجبوری کو پورا کرنے کے لیے اشارہ کلام کے قائم مقام کیا جائے گا. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ، کسی نے طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کی تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. کسی نے کسی عورت سے طلاق کی نسبت کدھر کی؟ نکاح کی طرف کی تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی. بندے نے عورت سے کہا اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھ کو طلاق ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے. جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی. طلاق کی نسبت کدھر کی؟ نکاح کی طرف کی. تو نکاح کے بعد طلاق، جیسے کوئی کہے کہ ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں شادی کروں تجھ سے تو تجھے طلاق ہے. یا کہے کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، ہر وہ عورت جس سے میں شادی کروں اسے طلاق ہے، جو شادی کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیا کہا؟ جب نسبت کی طلاق کی نکاح کی طرف تو واقع ہو جائے گی طلاق نکاح کے بعد. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود کا قول. امام شافعی فرماتے ہیں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لنا طلاق ایسی خود تعلیق کو بھی شروع تھی، ہمارے نزدیک طلاق کو شرطوں کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے. فسخ یضاف الی ملک، اس کو ملک کی طرف مضاف کرنا بھی جائز ہے. جب میں تیرا مالک بنوں، جب میں تجھ سے شادی کروں یا تیرا مالک بنوں تو تجھے طلاق ہے. تو جب مالک بنے گا تو اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. اگر نسبت کی طلاق کی نکاح کی طرف تو واقع ہو جائے گی طلاق نکاح کے بعد. جیسے یہ کہے اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق ہے، یا یہ کہے کہ ہر وہ عورت شادی کروں میں جس کے ساتھ تو وہ طلاق والا ہے. فَإِذَا أَضَافَ إِلَىٰ شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، اگر کسی نے طلاق کی نسبت شرط کی طرف کی تو شرط کے واقع ہونے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق کی نسبت کدھر کی؟ تو شرط کے پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے کہ اپنی بیوی سے کہی دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. کس کو کہے بلا؟ بیوی کو. کسی اور عورت کو کہا تو جس کی شادی نہیں ہوئی اسے کہتا بھی رہے تو اس سے طلاق واقع ہے. اسے اگر یوں کہے کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو طلاق ہے، تو اگر اس سے شادی کرے گا تو اسے طلاق ہوگی ورنہ نہیں. اور جو بیوی ہے اسے کیا کہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اگر گھر میں داخل ہوئی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. جب بندے نے نسبت کی طلاق کی شرط کی طرف تو واقع ہو جائے گی طلاق شرط کے بعد. جیسے کہ وہ کہے اپنی بیوی سے اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو طلاق والی ہے. ولا يصح اضافت الطلاق الا يكون الحالف مالكا يضيف الى ملكه، طلاق کی نسبت صحیح نہیں ہوتی
جب تک کہ یہ طلاق کی نسبت کرنے والا، قسم اٹھانے والا طلاق کا مالک نہ ہو یا طلاق کی نسبت ملک کی طرف نہ کرے۔ بندہ طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ طلاق دینے کا مالک نہ ہو۔ جب تک کہ طلاق کا مالک کون ہوتا ہے؟ جس کا نکاح ہوا ہے، جس کی شادی ہوئی ہے۔ طلاق کوئی کیا کہا، طلاق کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہوتی مگر تب جب بندہ طلاق دینے کا مالک ہو یا طلاق کی نسبت ملک کی طرف کرے۔ طلاق کی نسبت کب کر سکتا ہے؟ جب طلاق دینے کا، یا پھر طلاق کی نسبت، طلاق کا مالک ہوگا کیا مطلب؟ عورت اس کے نکاح میں ہے تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے، یا طلاق کی نسبت ملک کی طرف کرے، یعنی یوں کہے اگر میں تیرا مالک بنوں، اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق ہے۔ یا تو عورت اس کی بیوی ہے، یا عورت اس کی ملک میں ہے، اس کی بیوی ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تیرا مالک بنوں، تجھ سے شادی کروں تو پھر طلاق دے سکتا ہے، پھر طلاق واقع ہوگی۔ نہیں صحیح ہوتا طلاق کی نسبت کرنا مگر ہو قسم اٹھانے والا۔ قسم اٹھانے والا مطلب طلاق دینے والا، مگر ہو طلاق دینے والا بالغ طلاق کا، او یضیف او، یا وہ نسبت کرے طلاق کی اپنی ملک کی طرف۔ اگر اسے کسی اجنبی عورت سے کہا دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، ابھی کسی کا نکاح نہیں ہوا، اسے کیا کہا تو گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بعد اس نے شادی کر لی، وہ عورت اب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے قانون کیا بیان کیا؟ طلاق اس کو دے سکتا ہے جس کا، یا طلاق کی نسبت، یا اس نے صرف کہا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ اگر تو یہ کہے نا کہ میں جب تجھ سے شادی کروں اس کے بعد تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق ہے، طلاق کی نسبت ملک کی طرف کرے، یا ملک کی طرف نسبت، اس نے صرف کیا کہا کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق، اس وقت نہ وہ نکاح کا مالک ہے، نہ اس وقت طلاق کا مالک ہے، اور نہ طلاق کی ملک کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے۔ اس نے نہ طلاق کا مالک ہے وہ اس وقت دینے کا، نہ طلاق کی نسبت ملک کی طرف کر رہا ہے، اس لیے بعد میں اس کا طلاق دینے کا مالک بنا ہے، تو اب اس شرط جو پہلی شادی سے پہلے لگائی تھی اس سے اب طلاق واقع ہے۔ اگر وہ یوں کہتا ہے جب میں تجھ سے شادی کروں یا اور تو گھر میں داخل ہو تو یہ طلاق ہے، پھر تو ہو جاتی۔ اس نے صرف کیا بولا ہے کہ تو گھر میں داخل ہوئی تو، اگر کہا اس نے اجنبیہ عورت سے کہ اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو طلاق والی ہے، پھر اس نے شادی کر لی اس کے ساتھ، پس تحقیق وہ داخل ہو گئی گھر میں تو نہیں طلاق واقع ہوگی، لأنه ليس في الملک، کیونکہ عورت اس کی ملک میں نہیں ہے، ولا مضافا الى الملک، اور نہ اس نے ملک کی طرف نسبت کی ہے۔ والفاظ الشرط، والفاظ الشرط ان و اذا و اذا ما و کل و کل ما بتا ما، شرط کے الفاظ کیا ہے؟ ان ہے، اذا ہے، اذا ما ہے، کل ہے، کل ما ہے، بتا ہے اور بتا ما ہے۔ ففی کل هذه الالفاظ وجد الشرط حلت الیمین ووقع الطلاق الا فی کل ما، یہ جو الفاظ ہے ان الفاظ میں جب بھی شرط پائی جائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ جو شرط لگائی ہے بدرے، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اس شرط کو کیا قرار دیا؟ قسم۔ اس میں اگر شرط پائی گئی یعنی بندہ عورت گھر میں داخل ہو گئی تو بندے کی قسم پوری ہو گئی، جو اس نے کہا تھا اگر تو گھر میں داخل ہوئی وہ بات پوری ہوگی، واقع طلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ جو تمام الفاظ ہیں ان تمام الفاظ میں اگر شرط پائی جائے تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، سوائے کل ما کے۔ کل ما جو ہوتا ہے فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، کل ما کے ساتھ اگر بندے نے بولا ہے کل ما دخلت الدار فانت طالق، باقی سب جو ہے اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، ایک دفعہ گھر میں داخل ہوگی ایک طلاق ہوگی، قسم ختم ہو گئی، اب دوبارہ بے شک داخل ہوتی رہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس نے کہا بتا دخلت الدار، جب تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، ایک دفعہ گھر میں گئی طلاق ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ جاتی رہے طلاق واقع۔ اگر یوں بولا کل ما دخلت الدار فانت طالق، جب بھی تو گھر میں داخل ہوگی تو یہ طلاق ہے، ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک طلاق واقع ہو گئی، دوبارہ گئی تو پھر واقع ہو جائے گی، تیسری دفعہ گئی تو پھر واقع ہو جائے گی، تو اس کے بعد 3 طلاقوں کے بعد کام ختم ہو گیا۔ اس نکاح میں جتنی مرتبہ وہ شرط پائی جائے گی اتنی مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس نے طلاق دے دی اس کے بعد 3 طلاقیں ہو گئی، اس کے بعد کسی اور زوج سے اسے نکاح کیا، دوبارہ اس زوج کے پاس آئی تو پھر اس سے گھر میں داخل ہونے سے اس پہلی شرط سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ففی کل هذه الالفاظ، ان تمام الفاظ میں اگر پائی گئی شرط تو پوری ہو جائے گی قسم اور واقع ہو جائے گی طلاق،
سوائے کل ما میں، فإن الطلاق يتکرر، اس میں طلاق متکرر ہوگی شرط کے تکرر سے، شرط کے بار بار پائے جانے سے طلاق بھی بار بار یہاں تک کہ واقع ہو جائے گی 3 طلاقیں۔ وَإِن تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، اگر اس نے شادی کر لی اسی عورت کے ساتھ بعد ذالک، اس زوج کے بعد دوسرے زوج کے بعد دوبارہ شادی کر لی اس کے ساتھ، اور دوبارہ شرط پائی گئی کون سی؟ گھر میں داخل ہونے والی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا، قسم اٹھانے کے بعد اگر ملک مرد کی چلی جائے تو وہ قسم باطل نہیں ہوتی۔ قسم اٹھانے کے بعد اگر مرد کی ملک ختم ہو جائے تو وہ شرط باطل نہیں ہوتی۔ اگر شرط پائی جائے گی تو قسم پائی جائے گی، وہ واقع طلاق ہو۔ اگر شرط ملک میں پائی جائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر شرط غیر ملک میں پائی جائے گی تو قسم پوری ہو جائے گی لیکن کچھ واقع نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کی مثال پہلے سنیں پھر اس مسئلے کو دوبارہ بولتے ہیں۔ کسی بندے نے بیوی کو کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس کے نکاح میں تھی تو گھر میں داخل ہو گئی، اس کی بات جو اس نے کہی تھی، قسم جو اس نے اٹھائی تھی، جو بات کی تھی وہ بات پوری ہو گئی اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا تھا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، تو وہ گھر میں گئی نہیں، اس گھر میں وہ گئی نہیں ہے، پھر اس نے خود اسے ویسے طلاق دے دی، وہ عدت گزار چکی، اب اس گھر میں گئی تو مرد نے جو کہا تھا اگر تو گھر میں گئی مطلب تو اس گھر نہیں جانا، اب وہ جو سے گئی تھی وہ اس کی قسم پوری ہو گئی ہے لیکن طلاق واقع ہے کیونکہ عورت اس کی ملک میں نہیں تھی۔ قسم کیا اٹھائی تھی؟ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے تو نگاہ میں تھی، اس گھر میں گئی تو قسم اس بندے کی جو شرط لگائی تھی وہ شرط اور طلاق بھی، اور اگر ویسے طلاق دے دی تو ویسے طلاق دے دی ہے، اب اس کی ملک میں عورت نہیں رہی، اب اس گھر میں داخل ہو گئی تو اب قسم پوری ہو گئی، اس کی جو مرد نے کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی ہے اور وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر شرط پائی گئی ملک میں، بلکہ یہ دیکھیں زوال الشیء ملک یہاں سے ہو رہا ہے، ملک کا زائل ہونا، ملک بدو کا زائل ہونا قسم اٹھانے کے بعد یہ قسم کو باطل نہیں کرتا۔ اگر پائی گئی شرط ملک میں تو پوری ہو جائے گی قسم اور واقع ہو جائے گی طلاق، اور اگر پائی گئی غیر ملک میں تو پوری ہو جائے گی قسم کیونکہ شرط پائی گئی ہے۔ ولم یقع شیء، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگی، لیات بالمحلیہ تھی کیونکہ عورت طلاق کا بحال نہیں رہی، عورت طلاق کا بحال نہیں رہی، کیوں؟ بلا اس کے نکاح میں بھی نہیں ہے تو طلاق اس کو دے سکتا ہے جو نکاح میں ہو۔